Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Honorable subscribers, my followers and friends, I am Abdul Mannan from Kasre Darwesh, Islamabad. अस्सलाम वालेकुम। एक मरतबा फिर हम अपनी नशिस्त में इकट्ठे हैं और द स्टोरी ऑफ लेजेंड्स। आज हमारे सामने मेरी बहुत प्यारी और बहादुर बेटी, जिसको मैंने नाम दिया है एन आयरन लेडी, आहनी खातून आयशा मतलूब, मौजूद हैं। बहुत लंबी और बड़ी बहादुरी से भरपूर कहानी है इसकी। चंद मिनटों में कोशिश करेंगे कि वक्ती तौर पे एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन समझ के कुछ ना कुछ आप तक पहुंचाएं, ताकि आप खुद फैसला करें कि जैसे कह रहे हैं आज समाजी इंसाफ का दिन है, इंसाफ कहाँ पे होता है और कहाँ पे क्यों नहीं होता। तो आयशा मतलूब, अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। और आयशा मतलूब इसका नाम है। और आयशा बेटा, आपने पहले नंबर पे ये बताना है कि आपका ताल्लुक सरसरी मुख्तसरन किस ख़ानदान से है और आप कैसे ब्लाइंड हो गई और आपको एहसास कब हुआ, और फिर उसके बाद आपकी इब्तदाई तालीम और आला तालीम कहाँ तक पहुँची, और उसके बाद जॉब वाली बात बाद में करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम आयशा मतलूब है। मेरा ताल्लुक़ वाह कैंट से है और मैं अपने ख़ानदान में वो वाहिद हूँ जो कि ब्लाइंड हूँ। मेरे से पहले कोई डिसेबिलिटी मेरे ख़ानदान में नहीं थी, सिर्फ मैं वो वाहिद हूँ जो जिसमें जो है ये ब्लाइंडनेस का फैक्टर आया। और मैं ड्यू टू टाइफाइड मेरी ब्लाइंडनेस हुई, इससे पहले मैं सही थी। और इब्तदाई तालीम का जहाँ तक ताल्लुक़ है, इब्तदाई तालीम मैंने अल मखदूम स्पेशल एजुकेशन सेंटर से हासिल की। और एक मिनट, एक कता कलामी, तो अल मखदूम का आपको पता कैसे चला? किसने सर बताया कि अल मखदूम सेंटर है और वो ब्लाइंड का है? जी सर, अल मखदूम सेंटर का हम मेरे फादर के एक ड्राइवर थे जो कि पहले भी वहाँ कुछ स्टूडेंट्स को लेके जाया करते थे, तो उन्होंने हमें अल मखदूम सेंटर के बारे में बताया। जी जी, जारी रखें और फिर। उसके बाद जब मैंने वहाँ एडमिशन लिया तो वक्त गुज़रने के साथ साथ जो है मुझे ये एहसास हुआ कि मुझे जर्नल एजुकेशन में जाना चाहिए, क्योंकि वजह ये होती है कि स्पेशल एजुकेशन में जब हम पढ़ते हैं तो हमारी बहुत सी चीज़ें लिमिटेड हो जाती हैं। और साफ ज़ाहिर है कि बहुत से इदारों में उस तरह से पढ़ाई भी बहुत हम ये कहें कि आला होती है, तो नहीं ऐसा होता, जिसकी वजह से मेरे वालिदैन ने ये फ़ैसला किया। और सबसे बड़ा जो सबसे एक अहम बात कि इसमें अब्दुल मनान साहब ने मेरा जो साथ दिया इस फ़ैसले में कि मुझे जर्नल एजुकेशन में जो है तालीम हासिल करनी चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने उसके बाद क्लास 8 में बाकायदा एज अ रेगुलर स्टूडेंट जनरल एजुकेशन में दाखिला लिया, वहीं से फिर मैट्रिक किया और फिर मैं एफजी पोस्ट ग्रेजुएट की पहली ब्लाइंड स्टूडेंट थी जिसने एफजी में एडमिशन लिया। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बाद जो है वो 20 से 25 स्टूडेंट्स ऐसी हैं जो कुछ पढ़ नहीं है और कुछ पढ़ के जा चुकी हैं। उसके बाद मैंने इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, जहाँ से मैंने एमए हिस्ट्री किया। और इसी के साथ साथ मैंने सीटी, बीएड, एमएड, स्पेशल एजुकेशन को कंटिन्यू रखा। उसके अलावा मैंने दीगर कोर्सेज़ किए जिसमें डीएलएस, कुकिंग से रिलेटेड और दीगर कोर्सेज़ में जिसमें सर ने भी मेरी मुआवनत की। आगे बात को बढ़ाते हैं। जब आपकी काफ़ी एजुकेशन हो गई तो वाज़ेह बात है कि यहाँ हमारा मकसद यही होता है कि अब कोई ना कोई अच्छा जॉब मिले। जॉब के सिलसिला में आपको क्या कुछ करना पड़ा? फिर जॉब मिल गया, अगर मिल गया तो कैसा, और अब क्या पोजीशन है जॉब? सर इसमें तो कोई शक नहीं कि जॉब के लिए मैंने बेशुमार कोशिशें की।
اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک تو میرے والدین چاہتے تھے کہ آپ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جائیں، اور سب سے بڑی یہ میری اپنی خواہش تھی کہ میں اپنی زندگی کو انڈیپینڈنٹلی گزاروں، نہ کہ کسی دوسرے پہ انحصار کر کے گزاروں، جس کے سلسلہ میں نے تقریباً ایم اے ہسٹری کے فوراً بعد ہی پبلک سروس کمیشن کا ٹیسٹ دیا، اور اللہ کے فضل و کرم سے میرا فرسٹ اٹیمپٹ میں ہی پبلک سروس کمیشن کا ٹیسٹ کلیئر ہو گیا، جس میں اب میری جو جاب ہے وہ ایز اے جے ایس ای ٹی وی آئی سی گورنمنٹ اسپیشل ایجوکیشن سینٹر ہزرو میں ہے۔ تو اب آپ مطمئن ہیں کہ آگے پڑھنا چاہتی ہیں، مزید تعلیم، خوب سے خوب تر کی تلاش، تو آگے پڑھنا چاہتی ہیں، اور جہاں آپ سروس کر رہی ہیں ہزروں میں، تو اکثریت لوگ سائٹڈ لوگ ہوتے ہیں، ان کے رویے کے بارے میں اگر آپ کچھ چاہیں تو ضرور بتا دیں کہ ایک آدمی بلائنڈ آدمی، اور خاص طور پہ اگر چھوٹے سینٹر میں وہ اپوائنٹ ہو جائے تو اکثریت جو ہوتی ہیں، دوسرا سٹاف جو ہوتا ہے، وہ ان میں اویئرنیس نہیں ہوتی، تو کیا اس طرح کے مسائل تو نہیں آپ کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں؟ جی کتنی سروس ہو گئی یہ بھی بتانا۔ سر میری سروس تقریباً 5 ایئرز اور 6 منتھس ہو چکے ہیں میری سروس کو، اور سر جہاں تک یہ بات ہے کہ مجھے پرابلمز شروع میں فیس کرنے پڑے، کیونکہ اور وہ بھی سٹاف کی طرف سے نہیں، کچھ دوسرے لوگ تھے جو کہ مجھے دیکھتے تھے کہ بھائی بلائنڈ بندہ کیسے جاب کرتا ہے، کیونکہ ہزرو ظاہر ہے ایک تھوڑا سا بیکورڈ ایریا تھا، تو جب میرے پاس والدین آتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ آپ یہاں پہ کیا ہے، تو جب میں ان کو بتاتی تھی تو شروع میں تو وہ حیران ہوتے تھے، لیکن الحمدللہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیا، اور وہ یہ چیز ماننے لگے کہ بھائی بلائنڈ بندہ بھی یا کوئی بھی جو اسپیشل پرسن ہے وہ کچھ بھی الحمدللہ اپنے فرائض کو سب سے بہترین طریقے سے اور خوش اسلوبی سے سر انجام دے سکتا ہے۔ اب آپ کے ذہن میں کیا ہے اپنے مستقبل کے لیے؟ پڑھائی جاری رکھے گی یا جاب مل گیا تو پڑھائی ختم؟ نہیں سر، انشاءاللہ میں نے پڑھائی جاری رکھنی ہے، جیسے کہ میں نے میرا جو پہلے تھا کہ ایم فل ہسٹری کا تھا، لیکن انشاءاللہ اب میں اسپیشل ایجوکیشن میں میرا ارادہ ہے کہ ایم فل اور اسی میں پی ایچ ڈی کروں اور اسپیشل ایجوکیشن کو کنٹینیو رکھوں۔ آمین، ضرور، اللہ کامیابی دے۔ اچھا، اب آج سماجی انصاف کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، سماجی انصاف، وہ اس حوالے سے آپ کچھ اگر بتانا چاہیں کہ سماجی انصاف سے مراد کیا ہے؟ بڑے بڑے ہوٹلوں میں بیٹھ کے، بڑے بڑے پارکوں میں بیٹھ کے، ریڈیو ٹی وی پہ جا کے ہزاروں لاکھوں روپیہ جو وہ فیس مل جاتی ہے، لیکن آپ کے ذہن میں کیا تبدیلی آنی چاہیے، خاص طور پہ بلائنڈ کمیونٹی؟ کم از کم میں اپنی ذاتی سطح پہ پورے زور و شور سے یہ بات کہتا ہوں کہ دور دنیا اتنی ترقی کر چکی ہے، یہ دور اتنا آگے بڑھ چکا ہے کہ اگر بلائنڈ کو صحیح معنوں میں موٹیویٹ کر دے تو وہ بلائنڈنیس از ناٹ اے ڈسیبلٹی ناؤ اے ڈیز۔ تو آپ اگر کچھ بتانا چاہیں۔ سر میں ایک چیز کہنا چاہوں گی کہ بینگ اے اسپیشل پرسن، ٹھیک ہے، میں اپنے آپ کو سمجھتی نہیں ہوں اول تو اسپیشل پرسن، الحمدللہ کہ جیسے باقی لوگ کام کریں میں ویسے ہی ان کے ساتھ کام کر رہی ہوں۔ سب سے پہلی چیز کہ انصاف یہ ہے کہ سر ایکویلٹی ہونی چاہیے، برابری بہت ضروری ہے، کیونکہ جب تک ہمارے ساتھی ہمیں ایکویلٹی نہیں دیں گے، برابری کا ہمارے ساتھ مساوی سلوک نہیں کریں گے، تب تک کوئی بھی قوم ترقی نہیں کر سکتی، جب تک کہ اس کا ایک ایک اس ملک میں رہنے والا ایک ایک جو پرسن ہے وہ سکون میں نہ ہو اور وہ اس کو برابری کا درجہ نہ دیا جائے، کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ بلائنڈنس کوئی اتنی بڑی پرابلم نہیں ہے۔ بہت خوب بات کی آپ نے، اتنی بلندی پہ بہت تنہا ہوں، اتنی بلندی پہ بہت تنہا ہوں، کاش میں سب کے برابر ہوتا۔ جس دن ہمیں ایکولیٹی مل جائے گی اس دن تمام مسائل تو اللہ نے ویسے ختم کر دیے۔ کیا ہمارے باہر نہ جائیں، اب چھوڑے ان ملکوں میں تو جو کچھ ہو رہا سو ہو رہا ہے، ہمارے ملک میں ہر بڑے سے بڑے عہدے پر بلائنڈ لوگ، بچیاں
بچیاں بھی موجود ہیں، بچے بھی موجود ہیں. 0, 3, تو 0, ایک 0, 5, تو بچیاں بچے موجود ہیں، اور سیکٹری اور ججز اور وکیل اور ہر شعبہ زندگی میں. جو بدقسمتی ہے کہ ہم ان کو ابھی تک سامنے نہیں لا سکے اور سامنے نہیں لانے دیا جاتا، اس لیے کہ اگر جو 0, 0, 5, ایک منٹ تو سامنے نہیں لایا جاتا، کیونکہ معذوروں کے نام پہ، بلائنڈ کے نام پہ سب سے زیادہ جو ایکٹیو کمیونٹی ہے وہ تو بلائنڈ ویژن امپیئرڈ پرسن. تو عائشہ نے تو بہت اعلیٰ بات کر دی ہے. تو بیٹا آخر میں آپ اگر عوام کے نام، معاشرے کے نام کوئی پیغام دینا چاہیں تو ضرور دیں، ایک میسج کہ جب تک ہم پریکٹیکلی اپنے آپ کو چینج کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے، سوچیں گے نہیں، تو کچھ تو نہیں ہوگا نا. جو میسج آپ دینا چاہیں ضرور میسج دیں. سر میسج دینا یہی چاہوں گی، اور ریکویسٹ بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ، کہ اگر کسی بھی گھر میں کوئی اسپیشل بچہ پیدا ہوتا ہے، سب سے بڑی چیز یہ کہ میری یہ ذاتی طور پہ گزارش ہے کہ والدین اس کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے معاشرے کا فعال شہری بنا لیں. معاشرے کا فعال شہری اس طرح بنائے کہ اس کو معاشرے میں اپنی قدر و قیمت کا اندازہ ہو، اس کو یہ چیز بتائیں کہ بیٹا آپ کی بھی اہمیت ہے. کیونکہ جب ہم باقی لوگوں کو یہ چیز بتا سکتے ہیں، باقی بچوں میں یہ اویئرنیس کریٹ کر سکتے ہیں، تو ہمارے اسپیشل بچے بھی باقی لوگوں کے برابر ہو سکتے ہیں. بہت اچھی بات کی. فرسٹ آف آل ایکسپٹ یور سیلف. مسئلہ سارا اتنا ہی ہے کہ اگر والدین جن کے دائیں بائیں یا گھروں میں اگر کوئی ڈسیبل بچہ پیدا ہو ہی جائے، آخر ڈسیبلٹی بھی تو اسی دنیا کا حصہ ہے. تو سب سے پہلے والدین بہن بھائی جب تک خود قبول نہیں کریں گے، معاشرہ یہ کرے، عوام یہ کرے، گورنمنٹ یہ کرے، گورنمنٹ معاشرہ کچھ بھی نہیں ہوگا جب تک آپ خود اپنے بچوں کو، ڈسیبل بچوں کو اسی طرح ٹریٹ کریں جس طرح آپ، جیسے عائشہ نے بات کی کہ جس طرح آپ نارمل بچوں کو ٹریٹ کرتے ہیں، ڈیل کرتے ہیں، اسی طرح ڈیل کریں. تو پھر دیکھتے ہی دیکھتے، بلائنڈنس از ناٹ اے ڈسیبلٹی، اس میں تو کوئی شک والی بات ہی نہیں رہی. لیکن یہ ہے کہ ہمیں آخر میں بات یہی کہنی چاہیے کہ ہمیں ان معذور نما یا معذوروں کے ٹھیکے داروں کا پتہ ہونا چاہیے، جو ہم لوگ اپنے آپ کو معذور نہیں سمجھتے لیکن ہمیں معذور بنا دیا جاتا ہے تاکہ ان کی دکانیں چلتی رہیں. تو اللہ تعالی ہمیں آپ کو سب کو ان معاملات میں سوچنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور بیٹا عائشہ آپ نے بڑی اچھی باتیں کی، بہت اچھی باتیں کی سوچ سمجھ کے. اور انشاءاللہ مستقبل قریب میں دوبارہ بھی ملیں گے، دوبارہ ملاقاتیں ہوتی رہیں گی. اب بحث و مباحثہ اور بہت کچھ شروع ہوگا. تو عائشہ آپ کی بھی اور تمام سبسکرائبرز کی بھی مہربانی اور شکریہ، اور والسلام.